بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیشہ ورانہ مسکراہٹ لیے میں اس شخص کے پاس گئی تھی جس کا چہرہ نور سے چمک رہا تھا۔ سفید رنگ کا لباس، بڑی سی چادر خود پر ڈالے، وہ بالکل ایک سیٹ پر سمٹ کر بیٹھے تھے۔ اکثر جہاز میں بیٹھے لوگوں کی نگاہیں انہیں دیکھ رہی تھیں کیونکہ ان کی شخصیت کا رو بھی ایسا تھا۔ میں مسکرا کر ان کے پاس گئی اور کہنے لگی، سر کچھ چاہیے آپ کو؟ اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ میری نظر سفید موتیوں والی ان کے ہاتھ میں موجود تسبیح پر پڑی جنہیں وہ وقفے وقفے سے گھما رہے تھے۔ ویسے تو مجھے ہر فلائٹ میں جانے کا موقع ملتا تھا، لیکن پاکستانی لوگ جب کسی دوسرے ملک جا رہے ہوتے تو وہ ایئر ہوسٹس کو تنگ کرنا اپنا فخر سمجھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جہاز میں بیٹھے کئی مسافر بار بار مجھے اپنے پاس بلا رہے تھے۔ میں جانتی تھی کہ میری خوبصورتی ایسی ہے کہ بڑے سے بڑا پرہیزگار بھی زیادہ دیر صبر نہ کر سکے اور مجھ سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈے، لیکن یہ مسافر جو بہت ہی نیک لگ رہے تھے، آنکھیں بند کیے نہ جانے کون سے عملیات پڑھ رہے تھے۔ میری نظریں خود بخود ان کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ نئی نئی نوکری تھی، اس لیے مجھے فکر تھی کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ میں پوری طرح سے جہاز میں موجود مسافروں کا خیال رکھنے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ کسی کو مجھ سے شکایت کا موقع نہ ملے۔ میں اپنی سہیلی مائرہ کے ساتھ باتیں کر رہی تھی جب میں نے اس آدمی کو اٹھ کر جہاز کے واش روم کی طرف جاتے ہوئے دیکھا، لیکن اچانک سے اس نے پلٹ کر چمکتی آنکھوں سے مجھے دیکھا تو میں خود کو نہ روک سکی اور اس کے پیچھے جانے لگی۔ مائرہ حیران تھی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگی، یہ کیا کر رہی ہو؟ کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا، یار ابھی آتی ہوں۔ جلدی سے میں اس کی طرف چلی آئی۔ مجھے ایسے لگا جیسے اس نے مجھے اشارہ کیا تھا۔ میں خود بھی نہیں جانتی تھی کہ میں اس مسافر کے پیچھے کیوں آئی ہوں، لیکن اچانک ہی کسی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ جیسے ہی پلٹ کر میں نے اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں سے عجیب سی شعائیں نکلیں اور میں زمین پر گرتی چلی گئی۔ جہاز میں ایک گڑگڑاہٹ سی محسوس ہوئی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میں شدید تباہی کے دہانے پر قدم رکھ چکی ہوں۔ میرا نام عالیہ ہے۔ میرا تعلق ایک اچھے خاندان سے تھا، لیکن میری بدقسمتی تھی کہ باپ کا سایہ میرے سر پر نہیں تھا۔ ہم دو بہنیں تھیں اور میں اپنی بیوہ ماں کے ساتھ اپنے باپ کے چھوٹے سے مکان میں رہتی تھی۔ پہلے تو میرے چچا اور تایا نے ہمیں گھر سے نکالنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ ہمارا گھر ہتھیانا چاہتے تھے۔ لیکن امی بھی ڈٹ گئی اور عدالت کے ذریعے وہ مکان اپنے نام کروا لیا۔ اب میں خوش تھی کہ مکان تو ہمارے نام ہو گیا ہے، لیکن زندگی گزارنے کے لیے کوئی تو سہارا چاہیے تھا۔ میں ابھی میٹرک کی طالبہ تھی، لیکن بچپن سے ہی جب میں گھر کے صحن میں لیٹتی اور جہازوں کو آسمان پر اڑتے ہوئے دیکھتی تو دل میں خواہش ہوتی کہ کاش میں بھی ان میں سفر کر سکوں۔ میں اپنی امی سے کہنے لگی، امی کیا ہم بھی کبھی جہاز میں بیٹھیں گے؟ تو امی مسکراتے ہوئے کہنے لگی، ہاں روزانہ بھی بیٹھ سکتی ہو، لیکن ایک طریقے سے۔ اور وہ طریقہ کیا ہے امی؟ میں مسکرا کر امی سے پوچھ رہی تھی تو وہ کہنے لگی، اگر تم ایئر ہوسٹس بنو گی تو تمہیں نئے نئے ممالک جانے کا موقع ملے گا اور روزانہ جہاز میں بھی سفر کرو گی۔ اس بات پر تو میں خوش ہو گئی تھی۔ پھر دل ہی دل میں خدا سے دعائیں کرنے لگی کہ میری بچپن کی خواہش پوری ہو جائے اور میں ایک ایئر ہوسٹس بن جاؤں۔ اس کے لیے میں نے بہت اچھی تعلیم حاصل کی تھی اور جب بھی مجھے پتہ چلتا کہ ایئرپورٹ پر ایئر ہوسٹس کی نوکری آئی ہوتی ہے تو میں فوراً ہی وہاں انٹرویو دینے پہنچ جاتی۔ لیکن ابھی تو میں نے صرف انٹر تک تعلیم حاصل کی تھی۔ پھر میں نے گریجویشن کیا اور ساتھ میں مختلف زبانوں کے کورس بھی کر لیے تاکہ آگے چل کر میں کسی مقام پر ریجیکٹ نہ ہو جاؤں۔ میں اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتی، لمبا قد، خوبصورت نقوش اور گوری چٹی رنگت۔ خدا نے مجھے خوبصورتی میں پیچھے رہنے نہیں دیا تھا۔ میں بہت سی لڑکیوں کو مات دیتی تھی۔ کالج میں بھی میری تعریفیں کرتی اور اکثر لڑکیاں کہتی کہ تمہیں تو ڈرامہ انڈسٹری کی طرف جانا چاہیے کیونکہ تم بہت خوبصورت ہو۔ میں انہیں کہتی کہ مجھے شوبز میں جانے کا شوق نہیں، بلکہ مجھے تو ایئر ہوسٹس بننا ہے۔ اتنی خوبصورتی اور تعلیم ہونے کے باوجود بھی میں یہ نوکری حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میری امی بہت محنتی ہیں، وہ ایک اسکول میں پڑھاتی تھیں، تبھی تو گھر کا گزارا ہوتا تھا، لیکن اب انہوں نے بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ لیا تھا اور میں چاہتی تھی بس اب وہ گھر پر آرام کریں۔ اس کے لیے میں ایک اچھی نوکری حاصل کرنا چاہتی تھی۔ پھر میرے یہ خواب پورا ہونے کا وقت آیا جب مجھے ایک دن فون آیا کہ آپ کو ایئر ہوسٹس کی نوکری کے لیے سلیکٹ کر لیا گیا ہے، اس لیے آپ انٹرویو کے لیے آفس میں تشریف لائیں۔ اس دن تو میں خوشی سے پاگل ہو رہی تھی۔ چھوٹی بہن اور امی مجھے مبارکباد دے رہی تھی۔ انٹرویو 3 دن بعد تھا۔
لیکن آہستہ آہستہ پورے خاندان میں یہ بات پھیل گئی کہ مجھے ایئر ہوسٹس کی نوکری مل گئی ہے۔ تب چچا اور تایا تنتنے ہوئے آئے اور کہنے لگے، ہماری بیٹیاں اس قدر آوارہ ہو گئی ہیں کہ لوگوں کے آگے چائے پیش کریں گی۔ جانتی بھی ہو کہ اس میں کوئی وقت نہیں ہوتا، کبھی رات کو جانا پڑتا ہے، کبھی دن میں، کیسے کیسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے اس نوکری میں۔ چچا اور تایا کی بات سن کر میں خوف سے کانپنے لگی۔ میں نے سوچا کہ شاید اب مجھے نوکری کی اجازت نہ ملے، لیکن امی ایک بار پھر سے ان کے سامنے ڈٹ گئیں اور کہنے لگیں، یہ میری بیٹیاں ہیں، زندگی میں فیصلے لینے کا حق بھی ان کے پاس ہے۔ اگر آپ نے شجاع کے مرنے کے بعد ہمارے سر پر ہاتھ رکھا ہوتا تو آج یہ نوبت کبھی نہ آتی۔ امی نے انہیں منہ توڑ کر جواب دیا تھا۔ پھر میں اپنے انٹرویو میں کامیاب رہی تھی اور یہ آج پہلا دن تھا جب میں اپنی پہلی فلائٹ پر جا رہی تھی۔ پہلا دن بہت ہی خوبصورت تھا کیونکہ دبئی کی فلائٹ تھی۔ میں اپنی ایئر ہوسٹس سٹاف میں سب سے کم عمر ترین تھی، اس لیے سب مجھے خوب پروٹوکول دے رہے تھے۔ سب نے مجھے خوش دلی سے خوش آمدید کہا تھا۔ آج دبئی میں آ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے میں دوسری دنیا میں آ گئی ہوں۔ پھر 3 دن ہو گئے تھے مجھے اپنی نوکری پر جاتے ہوئے، لیکن آج تیسرے دن میرے ساتھ یہ عجیب و غریب واقعہ ہوا تھا جب میں نے اس آدمی کو اپنی طرف متوجہ دیکھا تھا کہ مجھے عجیب سے اشارے کر رہا تھا، اور میں ایسا ہی کر رہی تھی۔ جب بھی یہ مجھے اپنے پاس بلانے کی کوشش کرتا تو میں اس کے پاس پہنچ کر کہتی، سر آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن یہ نفی میں سر ہلا دیتا۔ اب آس پاس بیٹھے لوگ بھی مجھے تعجب سے دیکھ رہے تھے کیونکہ اس نے ایک بار بھی اپنے سامنے لگی بیل نہیں بجائی تھی، بلکہ میں خود ہی بار بار اس کے پاس پوچھنے کے لیے جا رہی تھی۔ مجھے تو خود پر جیسے اختیار ہی نہیں رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی جادو سا ہو گیا ہے، اور اسی جادو کے اثر میں جب میں اس کے پیچھے پیچھے ہوائی جہاز کے واش روم میں چلی آئی تھی اور وہاں گرتے ہی بے ہوش ہو گئی تھی، لیکن جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک ویران جنگل میں پڑی تھی۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے آس پاس کے منظر کو دیکھ رہی تھی۔ میں تو جہاز میں سفر کر رہی تھی تو پھر یہاں کیسے پہنچی؟ میں اب ہچکیوں سے رو رہی تھی، اپنے آپ کو اکیلا محسوس کر کے۔ اپنے ذہن پر زور ڈال رہی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا اور مجھے یہاں لانے والا کون ہے، لیکن رات کوششوں کے باوجود بھی مجھے یاد نہیں رہا تھا کہ میں یہاں کیسے پہنچی۔ اچانک ہی آسمان پر بادل چھا گئے تھے اور آسمانی بجلی گڑکنے لگی تو خوف کے مارے میں ایک درخت کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ اس چمکتی روشنی میں مجھے سامنے ایک مسجد نظر آئی تھی۔ یہ مسجد ہی میری بہترین پناہ گاہ ہو سکتی ہے۔ بامشکل الٹے سیدھے قدم اٹھاتی میں اس مسجد میں آ گئی تھی۔ میرے پاس میرا دوپٹہ بھی نہیں تھا۔ ہاں، ایئر ہوسٹس کا یونیفارم ضرور میں نے زیب تن کر رکھا تھا۔ اب میں اپنی امی کو یاد کر رہی تھی، آخر مجھے یہاں لانے والا کون ہے؟ پھر دھیرے دھیرے مجھے یاد آنے لگا کہ وہ آدمی جو بہت ہی نیک لگ رہا تھا، اس کا روب اس کے پاس بیٹھے سارے مسافروں پر طاری تھا۔ تو کیا جہاز تباہ ہو گیا تھا؟ آخری مرتبہ مجھے جہاز میں گڑگڑاہٹ سی محسوس ہوئی تھی، لیکن میں اکیلی ہی بچی اور مسافر کہاں گئے؟ عجیب عجیب سی سوچیں میرے ذہن میں آ رہی تھیں۔ تبھی مجھے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی اور مسجد کے پلر کے پیچھے چھپ گئی۔ پھر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب میں نے سامنے سے آتے اسی آدمی کو دیکھا تھا۔ میں ہچکیوں سے رونے لگی۔ اتنا نیک نظر آنے والا شخص اس قدر مکار ہوگا، یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ تو کیا یہی اپنے جادو سے بے ہوش کر کے مجھے یہاں لے کر آیا ہے؟ اس ویرانے میں اب وہ مسجد میں کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا تھا، جبکہ میں نفرت سے اس کے وجود کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگتے ہی اچانک پلٹا تھا۔ اس کی تیز آنکھوں سے نکلنے والی شعائیں میرے وجود کے ارد گرد روشنی بکھیر رہی تھی۔ وہ مجھے پلر کے پیچھے چھپا دیکھ چکا تھا، پھر دھیرے دھیرے جلتا ہوا آیا اور میرے سامنے بیٹھ گیا۔ اچانک اس نے اپنی چادر اتار کر میرے کندھوں پر ڈال دی تھی۔ میں ہچکیوں سے روتے ہوئے سے کہنے لگی، تو مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا تو اس کی آواز نہایت خوفناک تھی۔ بھاری لہجے میں وہ کہنے لگا، ایک خاص مقصد سے تم ہی وہ لڑکی ہو جو ہمارے کام آ سکتی ہو۔ سارے آ جاؤ، دیکھو میں اسے لے آیا ہوں۔ نہ جانے اس نے کس کو آواز دی تھی، لیکن اس مسجد کے اندر سے انسانوں کا ایک ہجوم نکل کر آیا۔ وہ سب مجھے ہی دیکھ رہے تھے، جیسے نہ جانے مجھے کس مقصد کے لیے یہاں لے کر آئے ہیں۔ میں اور بھی زیادہ سہم گئی تھی۔ وہاں نقاب پوش عورتیں بھی بیٹھی تھی اور ان کے بیچ میں بیٹھے ہوئے وہی آدمی جن کے سر پر ایسی ہی چادریں تھیں جو اس آدمی نے میرے سر پر ڈالی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، ہم جانتے ہیں کہ تم روزانہ اس ہوائی جہاز میں سفر کرتی ہو،
جس میں جانے کی خواہش ان سب لوگوں کی بھی تھی، لیکن ہم کتنے مجبور ہیں یہ تم اندازہ نہیں کر سکتی۔ تم ہی وہ لڑکی ہو جو ہمارا کام کر سکتی ہو۔ بتاؤ لڑکی، کرو گی ہمارے لیے کام؟ کیسا کام؟ میں کپ کپاتے لہجے میں ان سے پوچھ رہی تھی۔ وہ چند لمحے خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، دراصل تم آج ہم جنات کے درمیان موجود ہو، یہاں بیٹھے ہوئے تمہارے سامنے ہم نے خود ہی ایک خاص مقصد ظاہر کیا ہے۔ میں ایک امام جنات ہوں اور یہ سارے میرے ماتحت جنات۔ میں خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی، سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جہاز کی نوکری مجھے اس مقام پر لا کھڑا کر دے گی کہ آج میں جنات کے سامنے بیٹھی ایسی مجبوری کی حالت میں رو رہی ہوں گی۔ تم سب مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ خدا کے لیے مجھے میرے گھر جانے دو۔ میں ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر رو رہی تھی۔ تبھی وہ امام جنات کہنے لگا، گھبراؤ مت لڑکی، ہم تمہیں یہاں لائے ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا کام کروانا ہے، اس کے بعد تم ہماری طرف سے آزاد ہو۔ یاد رکھنا، یہ ایک ایسا کام ہے جو ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگی بھی بدل سکتا ہے۔ ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت ہے، جبھی تو ہم تمہیں یہاں لے کر آئے ہیں۔ وہ دیکھو سامنے۔ اس نے اچانک انگلی سے سامنے اشارہ کیا تو میں نے پلٹ کر دیکھا، پھر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہاں ایک بہت بڑا جہاز کھڑا تھا، اتنا بڑا کہ میں نے ایک ایئرپورٹ پر کبھی اتنا بڑا جہاز نہ دیکھا تھا، اور اس کا رنگ بھی عجیب سا تھا، جبکہ بڑے بڑے حروف میں نہ جانے کس زبان میں کچھ عجیب و غریب تحریر لکھی ہوئی تھی۔ میں کپ کپاتے لہجے میں کہنے لگی، یہ کس کا جہاز ہے؟ تبھی وہ امام جنات مسکرایا اور کہنے لگا، یہ جنات کا جہاز ہے اور ہم نے اس میں سواری کرنی ہے، لیکن اب پریشانی یہ ہے کہ ہمیں اسے اڑانا نہیں آتا۔ ہم کسی نہ کسی طرح اسے یہاں تو لے آئے ہیں، لیکن ہم اس میں سواری کیسے کریں؟ یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ میں خوف زدہ لہجے سے کہنے لگی، لیکن میں ایک ایئر ہوسٹس ہوں، پائلٹ نہیں۔ جہاز اڑانے والے دوسرے لوگ ہوتے ہیں۔ میں انہیں اپنی طرف سے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تبھی وہ امام جنات کہنے لگا، دیکھو تم خوبصورت لڑکی ہو، تم وہ کام کر سکتی ہو جو ہم نہیں کر سکتے۔ دراصل ہمیں جہاز اڑانے والے ایک نوجوان آدمی کی ضرورت ہے، اور انسانوں کی بھیڑ میں ہمارے لیے انہیں تلاش کرنا بہت مشکل، لیکن تم یہ کام کر سکتی ہو۔ اب یہ کام تمہیں کب کرنا ہے، کس سے کروانا ہے، یہ سوچنا تمہارا کام ہے، لیکن یاد رکھنا، اگر ہمارا کام ہو گیا تو ہم تمہیں مالا مال کر دیں گے۔ تمہاری زندگی کسی چمکتے ہوئے ستارے کی طرح ہوگی۔ بچپن سے ہی تم آسمان پر اڑنا چاہتی تھی، لیکن تم پھر بھی اپنی زندگی میں اتنی کامیاب ہو جاؤ گی کہ کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ وہ مجھے نئے نئے خواب دکھا رہے تھے، لیکن آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی کوئی وجہ تو ہوگی۔ اب میں پوچھے بنا نہ رہ سکی تھی، تو وہ امام جنات کہنے لگا، دراصل میرے سارے قبیلے کے جنات ہیں، اس میں بچے بھی شامل ہیں، جنزادیاں بھی اور جنزاد بھی۔ ہمارا یہاں سینکڑوں کے حساب سے قبیلہ آباد ہے، لیکن اس جنگل میں رہنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ یہاں ہمیں ضرورت کی چیزیں دستیاب نہیں۔ ہم اپنی زندگی میں اس قدر مجبور ہو گئے ہیں کہ یہ جگہ چھوڑنے پر تیار ہو گئے ہیں، لیکن ہم پریشان تھے کہ ہمارا اگلا ٹھکانہ کون سا ہوگا۔ تب کسی دوسرے صحرا میں رہنے والے شہنشاہ جنات نے ہمیں اپنے پاس بلا لیا۔ اس کا پیغام آیا تو ہم سب خوش ہو گئے، لیکن یہ پیغام 7 سمندر پار سے آیا ہے، اس صحرا سے جو بڑے بڑے پہاڑوں کے درمیان واقع ہے۔ جانتی ہو وہ پہاڑ یہاں سے کتنی دور ہیں؟ 7 سمندر پار، اور اس جگہ پر جہاں پر تم پہلی دفعہ اس جہاز میں بیٹھ کر گئی تھی۔ اب میں سوچ رہی تھی کہ میں کہاں گئی تھی۔ اچانک ہی مجھے یاد آیا کہ یہ جنات دبئی کی بات کر رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ انہیں جہاز کی سواری کرنی ہے، اور وہ بھی دبئی کی۔ اب میرے اوسان ختم ہو گئے تھے، اتنا بڑا کام بھلا میں کیسے کر سکتی تھی؟ لیکن وہ امام جنات کہنے لگا، میں تمہیں گھر پہنچا دیتا ہوں، لیکن تمہارے پاس 10 دن ہیں، اور اس 10 دنوں میں تمہارے پاس آؤں گا۔ یاد رکھنا، ہمارا کام ہوگا تبھی ہم تمہاری جان چھوڑیں گے، کیونکہ اس کے پیچھے ہمارا مقصد ہے بہت دور جانے کا، اور یہ ہمیں ہر حال میں پورا کرنا ہے۔ اب میں عجیب صورتحال میں گرفتار ہو گئی تھی، لیکن شکر ادا کر رہی تھی کہ یہ مجھے گھر جانے دے رہے تھے۔ پھر رات کو میں گھر پہنچی، وہ بالکل صحیح سلامت حالت میں۔ امی کو خبر بھی نہ ہوئی تھی کہ مجھ پر کیا بیتی ہے۔ میں ایک رات جنات کے درمیان گزار کر آئی ہوں۔ دوسرے دن پھر سے مجھے نوکری پر جانا تھا، لیکن اس دن میں تھکی تھکی سی اپنے کام پر جا رہی تھی۔ آج میری جدہ کی فلائٹ تھی، لیکن میں اس قدر پریشان تھی، میرے چہرے پر مایوسی چھائی ہوئی تھی، میں اداس سی کھڑی تھی، جب ایک خوبصورت آواز مجھے سنائی دی، اور جہاز کا پائلٹ تھا جس کا نام عریب تھا۔ میں اسے دیکھ کر گھبرا گئی تو وہ کہنے لگا، آپ تو ابھی نئی آئی ہیں،
اس فیلڈ میں اور اتنے اداس چہرے پر حیرت ہے۔ اب میں اسے کیا بتاتی کہ میں کس وجہ سے پریشان ہوں۔ جو غیر فطری مخلوق میرے پیچھے لگ گئی ہے وہ اتنی آسانی سے میرا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ لیکن اچانک ہی میرے ذہن میں کچھ خیال آنے لگا تھا۔ عریب بھی تو نیا نیا اس فیلڈ میں آیا تھا، اگر میں اسے اپنے مطلب کے لیے استعمال کروں تو اس میں کوئی برائی نہیں۔ اب میں اپنی سوچوں کے گھوڑے دوڑا رہی تھی، جبکہ وہ مجھ سے نہ جانے کیا کیا کہہ رہا تھا۔ میری خوبصورتی کی تعریف کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میرے جیسی خوبصورت لڑکی یہاں کوئی دوسری نہیں ہے۔ اب میں اسے مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ جلدی وہ مجھ پر گھائل ہو گیا تھا۔ میرا حسن ہی ایسا تھا جو کسی کو بھی لمحے بھر میں ڈھیر کر سکتا تھا۔ ان 2-3 دن میں کافی حد تک عریب کے ساتھ دوستی کر چکی تھی اور اس سے باتیں کرتے ہوئے بتاتی کہ میں کس قدر مظلوم اور معصوم سی لڑکی ہوں۔ میں نے ایک عرصہ یتیمی کی زندگی گزاری ہے، اس لیے میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھبرا جاتی ہوں۔ پھر جب کافی زیادہ میری اس سے بات چیت ہو گئی تو ایک دن میں اس سے کہنے لگی کہ میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں، دراصل مجھے تمہیں کچھ دکھانا ہے۔ وہ حیران ہو کر کہنے لگا کہ ایسی کیا چیز ہے جو تم مجھے دکھانا چاہتی ہو؟ تو میں پورے اسرار لہجے میں کہنے لگی تم میری بات کا یقین نہیں کرو گے، لیکن یہاں سے دور ایک بہت خوفناک جنگل ہے اور وہاں پر جنات کی دنیا آباد ہے جو ہم جیسی زندگی گزارتے ہیں۔ ان کے پاس ایسا جہاز بھی ہے جس میں ہم روزانہ سفر کرتے ہیں۔ یہ سن کر وہ زور زور سے ہنسا تھا، پھر کہنے لگا یہ کیا بچوں جیسی باتیں کر رہی ہو، مجھے تم سے ایسی بات کی کوئی امید نہیں تھی۔ اب وہ ہنستے ہوئے مجھے دیکھ رہا تھا۔ مجھے شدید غصہ آیا تھا۔ پھر میں اسے کہنے لگی اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں آ رہا تو کل فلائٹ کے بعد تم میرے ساتھ چلنا، میں تمہیں خود اپنی آنکھوں سے دکھاؤں گی، پھر تمہیں یقین آ جائے گا۔ وہ حساب لگانے لگا، کہنے لگا کل فلائٹ ہماری واپسی تقریباً رات 11 بجے ہوگی اور ہمیں یہاں سے نکلتے نکلتے 12-1 بج جائے گا۔ اگر اتنی رات کو میں تمہارے ساتھ اس جنات کی دنیا میں جاؤں گا تو ہم دونوں کو مار ڈالیں گے، پھر ہمارا نام و نشان بھی نہیں ملے گا۔ وہ ابھی تک اس بات کو مذاق سمجھ رہا تھا۔ میں خجل سی ہو گئی تھی۔ پھر کہنے لگی ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہ نقصان پہنچانے والے جنات نہیں ہیں، میں نے انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ بہت نیک ہیں۔ تم چلو میرے ساتھ، بس تمہیں ان کا جہاز دکھانا چاہتی ہوں جو اس جنگل میں موجود ہیں، جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ میری باتیں اسے اوٹ پٹانگ لگ رہی تھیں۔ پھر وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا مستقبل میں مجھے تمہاری ضرورت پڑ سکتی ہے، اس لیے مجھے تمہاری بات ماننی ہوگی۔ چلو ٹھیک ہے، کل میں تمہارے ساتھ وہی چلوں گا۔ اگر تم اتنا اصرار کر رہی ہو تو میرے حسن کا جادو اس کے اوپر چل گیا تھا، اس لیے وہ میرے ساتھ جانے پر راضی تھا۔ اس کے تو خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ میں کس مقصد کے لیے اسے وہاں لے جا رہی ہوں۔ اب میرا دل کانپ رہا تھا، لیکن جو کچھ بھی تھا مجھے یہ کام کرنا ہی تھا۔ 10 دن پورے ہونے کو صرف 2 ہی دن بچے تھے اور میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ جنات پھر سے مجھے اپنی دنیا میں لے جائیں۔ اس دن کا خوف ابھی تک مجھ پر طاری تھا۔ میں تھکی ہاری گھر لوٹی۔ نہانے کے بعد میں نے کپڑے تبدیل کیے، خالی خالی آنکھوں سے چھت کو دیکھ رہی تھی تو امی کہنے لگی میری بیٹی کے چہرے پر اتنی اداسی کیوں ہے؟ میں حیران ہو کر کہنے لگی نہیں امی، ایسی کوئی بات نہیں۔ میں ان سے ہر بات چھپا لیا کرتی تھی، بچپن سے ہی میری عادت تھی، اور جب میرے ساتھ اتنی بڑی بات ہو گئی تھی تو میں انہیں بتا کر کیسے پریشان کر سکتی تھی۔ مجھے دوسرے دن کا شدت سے انتظار تھا۔ دوسرے دن ہی فلائٹ ٹھیک 11 بجے واپس آ گئی تھی۔ میں شدید تھکی ہوئی تھی، لیکن میں صرف عریب کی منتظر تھی، اسے وہاں لے جانے کے لیے بیتاب، جہاں پر وہ امام جنات میرا انتظار کر رہا تھا۔ کیونکہ آج پورے 10 دن ہو گئے تھے اور وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگا چلو بھائی، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا تھا اس پر عمل بھی تو کرنا ہے۔ میں خوش ہو گئی کہ اسے اپنا وعدہ یاد تھا۔ اب میں اس کی گاڑی میں بیٹھ کر اسے جنگل کے راستے کی طرف لے آئی تھی، گو کہ مجھے وہ راستہ بڑا ہی عجیب لگ رہا تھا۔ ایسے لگا جیسے میں کسی اور راستے جا رہی ہوں، لیکن پھر بھی میں اسے بتاتی رہی، لیکن آگے تو گاڑی چلانے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ میں نے دیکھا عریب کے چہرے پر خوف تھا۔ کہنے لگا تم سچ میں ہی مجھے کسی جنات کی دنیا میں لے آئی ہو؟ اب ایسے لگتا ہے جو تم کہہ رہی تھی وہ سب سچ تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، یقیناً وہ ابھی بھی مذاق ہی کر رہا تھا۔ میں کہنے لگی اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، پھر تمہیں یقین آ جائے گا۔ اب اس نے گاڑی روک دی تھی۔ ہم دونوں پیدل جنگل کے بیچوں بیچ آ گئے تھے۔ دور دور تک کسی کا نام و نشان بھی نہیں تھا، البتہ خوفناک جنگلی جانوروں کے چنگھاڑنے کی آوازیں فضا میں عجیب خوفناک ماحول پیدا کر رہی تھیں۔ میں اسے اپنے ساتھ بہت آگے لے آئی تھی۔
اب میں تو خوفزدہ تھی ہی، لیکن عریب کی حالت بھی بری ہو رہی تھی۔ وہ بار بار پوچھتا کہاں ہے وہ جہاز، کہاں ہے، لیکن میں اسے کیا بتاتی، میں خود بھی وہ مقام بھول گئی تھی۔ تبھی سامنے سفید مسجد مجھے دکھائی دی، میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ٹھیک ہے، میں اس جگہ پر پہنچ گئی تھی جہاں پر وہ امام جنات مجھے لے کر آیا تھا۔ اچانک ہی وہاں کالے کالے لباس میں ملبوس مرد اور عورتیں آتی ہوئی دکھائی دی۔ میں تو انہیں دیکھتے ہی پہچان گئی کہ یہ وہی جنات ہے، لیکن عریب کی حالت بری تھی۔ انہوں نے ہم دونوں کو گھیر لیا تھا۔ تبھی وہ بلند آواز میں نعرے لگانے لگے۔ یہ دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگا، کون ہے یہ عالیہ؟ کیا سچ مچ تم مجھے اس خوفناک جگہ پر لے آئی ہو؟ یہ سب جنات ہیں کیا؟ اب وہ 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے ایک خوفناک لہجے میں کہہ رہا تھا۔ میں خوف زدہ سی اسے کہنے لگی، ارے خدا کے لیے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ اگر تم میری مدد نہیں کرو گے تو یہ ساری زندگی میرا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ اچھا۔ اچانک ہی اس کی نظر اس بڑے جہاز پر پڑی تھی۔ پھر اسے میری باتوں پر یقین آ گیا۔ وہ بے یقینی سے ان سب کو دیکھ رہا تھا۔ جنات نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ تبھی امام جنات آتا ہوا دکھائی دیا۔ ان سب نے کالے رنگ کے لباس پہن رکھے تھے، جبکہ امام جنات کا لباس بالکل سفید تھا۔ ان کا چمکتا ہوا روشن چہرہ عریب اسے دیکھتے ہی کہنے لگا، کون ہے یہ شخص؟ اسے میں نے کئی دفعہ جہاز میں آتے جاتے دیکھا ہے، لیکن سارے مسافروں کو اس کے بارے میں شک تھا کہ یہ ایک جادوگر ہے۔ وہ چلاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ تبھی میں اسے دھیمے لہجے میں کہنے لگی، آہستہ بولو، یہ ان جنات کا امام ہے، اور اگر تم نے اس کے بارے میں کچھ بھی غلط کہا تو جنات تمہیں ابھی مار ڈالیں گے۔ میں اسے ڈرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر وہ امام جنات کہنے لگا، لڑکی تم نے تو بہت اچھا کام کیا، تم تعریف کی مستحق ہو۔ بس اب جلدی سے ہماری فلائٹ اڑنے والی ہے، تم اپنے پائلٹ کو تیار کر لو۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اور یہ امام جنات کیا کہہ رہا ہے؟ تم مجھے کس صورتحال میں پھنسانے کی کوشش کر رہی ہو؟ وہ بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ میں اسے کہنے لگی، کچھ نہیں، بس آج کی رات تم نے جنات کا جہاز دبئی لے کر جانا ہے، کیونکہ وہاں پر صحرائی پہاڑ ہیں جہاں پر ان کا بسیرا ہے۔ وہاں پر ان کا شہنشاہ جنات منتظر ہے، ان کی آمد کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ سب وہاں نہیں جا سکتے اکیلے، کیونکہ ان سب کا ہی اکٹھے جانا ضروری ہے، اور تم اس سلسلے میں ان کی مدد کرو۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، یہ بہت نیک ہیں۔ میں اسے راضی کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں دہشت سے پھٹی جا رہی تھیں۔ پھر وہ جیسے ہی اس جنات کے جہاز میں بیٹھا تو میں اس کے برابر جا کر بیٹھ گئی۔ میں نے دیکھا ساری جنزادیاں اپنے اپنے بچوں کو لے کر سیٹوں پر بیٹھ گئی تھیں، بالکل ساکت انداز میں۔ یہ منظر بڑا ہی دہشتناک تھا۔ مجھ سے دیکھا نہیں گیا تو میں عریب کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کے کانپتے ہاتھ بتا رہے تھے کہ وہ اس وقت کس قدر خوفزدہ ہے۔ تبھی عریب جہاز اڑانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن وہ ایک گڑگڑاہٹ کی آواز سے اس خالی جگہ میں دوڑنے لگا تھا، اور پھر آخرکار جنات کا یہ جہاز اڑان بھر چکا تھا۔ میرے من میں ایک ہی سوال اٹھ رہا تھا کہ نہ جانے میں زندہ واپس آؤں گی بھی یا نہیں۔ یہ جنات تو اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائیں گے، لیکن میرا ٹھکانہ کون سا ہوگا؟ ابھی تک مجھے یہ بات معلوم نہیں تھی۔ میں دل ہی دل میں خدا کو یاد کر رہی تھی، جبکہ سب سے آگے وہ امام جنات بیٹھا تھا۔ ان سب کا انداز ساکت تھا۔ یہ جہاز عام جہازوں سے بہت مختلف تھا۔ آسمان کی اس قدر بلندی پر اڑ رہا تھا کہ میں نے آج سے پہلے کبھی بادلوں میں جہاز کو اڑتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ کھڑکی سے باہر کا منظر انتہائی دہشتناک تھا، ساتھ ہی بجلی کے کڑکنے کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ ارے بار بار کہتا کہ میں کہیں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا۔ مجھے یہ سب صورتحال بہت عجیب لگ رہی ہے۔ میں اپنے دماغ کو معاف ہوتا ہوا محسوس کر رہا ہوں۔ میں اس سے کیا کہتی؟ یہ سب میں نے ہی تو کیا تھا۔ واپسی کے سفر میں وہ خیریت سے ہو، بھلے مجھے کچھ بھی ہو جائے، لیکن اسے کچھ نہ ہو، بس میں یہی دعا کر رہی تھی۔ جہاز اس قدر تیز رفتاری سے اڑ رہا تھا کہ ایسے لگتا جیسے کبھی رک نہ پائے گا۔ اچانک ہی موسم خراب ہو گیا، تیز بارش برسنے لگی اور جہاز کا بیلنس بگڑنے لگا۔ یہ دیکھ کر میرے منہ سے چیخیں نکل گئی تھی، لیکن اچانک ہی جنات کے چیخنے کی آواز جہاز کے اندر سے آنے لگی۔ ان جنزادیوں نے اپنے بچوں کو اپنے آپ سے چمٹا لیا تھا۔ تبھی میں اٹھ کر ان کے پاس گئی اور کہنے لگی، خراب موسم میں ایسا ہوتا ہے، لیکن آپ سب اپنی اپنی سیٹوں پر بیٹھے رہے۔ لیکن ان کا چیخنا بند نہیں ہو رہا تھا۔ دوسری طرف خطرناک موسم نے اپنے تیور دکھانے شروع کر دیے تھے۔ اچانک ہی وہ امام جنات اٹھ کر کھڑا ہوا اور چلاتے ہوئے کہنے لگا، خاموش ہو جاؤ سب، یہ جہاز جنات کا بنایا ہوا ہے، یہ اتنی آسانی سے تباہ نہیں ہوگا۔ اگر ایسی کوئی بات بھی ہے تو ہم سب اکٹھے اس مقام پر جا رہے ہیں اپنی زندگی گزارنے۔ اگر موت آئے گی تو بھی اکٹھے ہی، اس لیے ہمیں اپنی زندگی اور موت کا انتظار بہت سکون سے کرنا چاہیے۔ ان کی ایک آواز سے ہی سب خاموش ہو گئے تھے۔
آسمانی بجلی چمکنے کی رفتار تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ میں خود اس صورتحال سے پریشان تھی۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد ہر طرف سکون سا چھانے لگا۔ اب ہم دبئی کی فضاؤں میں داخل ہو چکے تھے، کیونکہ یہ سفر رات کے اندھیرے میں شروع ہوا تھا اور رات میں ہی وہاں پہنچنا تھا۔ اب اس نے ان صحراؤں کی طرف جہاز کو اڑانا شروع کر دیا۔ جلد ہی منزل آنے والی تھی۔ ان جنات کے امام جنات سمیت ان سب جنزادوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ دبئی کے صحرا میں پہنچ چکے ہیں۔ یہ کٹھن راستہ تھا۔ عام طور پر اس ہوائی راستے سے کوئی بھی جہاز نہیں گزرتا تھا، لیکن عریب کی ہمت تھی۔ وہ جو میرے ساتھ یہاں آیا تھا، لیکن اب اس کے چہرے پہ ناقابل فہم تاثرات تھے۔ میں جانتی تھی کہ وہ اس سفر کے بعد زندگی میں کبھی بھی میری طرف دیکھے گا بھی نہیں اور نہ ہی مجھ سے کوئی بات کرے گا۔ آخرکار ان جنات کی منزل آ گئی۔ جہاز ایک بہت بڑے صحرا میں رک گیا تھا۔ جوگ در جوگ جنات جہاز سے اتر رہے تھے، لیکن سامنے کا منظر اور بھی خوفناک تھا۔ جب اونچے لمبے چوڑے جنات کو میں نے ان کے استقبال میں کھڑے ہوئے دیکھا، وہ سب ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے تھے، ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ عریب کے ماتھے پر بار بار پسینے آ رہے تھے، جبکہ میں دلچسپی سے صورتحال کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی ایک لمبا چوڑا دکھنے والا جنات مجھے سامنے کھڑا دکھائی دیا۔ وہ ان سب سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اتنے سارے جنات کو ایک مقام پر لانا بڑے دل گردے کی بات ہے، اور ہم اس نوجوان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جب اس شہنشاہ جنات نے سب کے سامنے عریب کی تعریف کی تو وہ حیران رہ گیا۔ پھر وہ کہنے لگا، ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہم عربی جنات کے ایک دن کے مہمان بن کر رہیں۔ ہم ان دونوں نوجوان لڑکا لڑکی کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ چلو آؤ، تم بھی ہمارے ساتھ آؤ۔ اب وہ عربی شہنشاہ جنات ہمیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ عریب کہنے لگا کہ یہ جنات نقصان پہنچانے والے نہیں۔ میں خوش ہو کر ان سے کہنے لگی، ہاں یہ بہت نیک جنات ہیں، یہ کبھی بھی ہمیں نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اب انہوں نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ دور صحرا میں ان کا قبیلہ آباد تھا، جیسے عربی رہتے ہیں بالکل ویسے ہی یہ یہاں پر رہائش اختیار کیے ہوئے تھے۔ بڑے بڑے خیمے اس صحرا میں نصب کیے گئے تھے۔ ہمیں بھی ایک خیمہ مل گیا۔ میں عریب کے ساتھ وہیں بیٹھی تھی۔ کون کہہ سکتا تھا کہ اس وقت ہم جنات کے درمیان موجود ہیں؟ وہ کوئی عربی گیت پر خوشی سے رقص کر رہے تھے۔ پھر وہ شہنشاہ جنات کہنے لگا، آج ہم نے سرحد پار کر لی اور ہمارے بچھڑے ہوئے جنات ہمارے پاس پہنچ گئے۔ اس بات کی مجھے خوشی ہے۔ تبھی وہ امام جنات کہنے لگا، یہ سب اس لڑکی کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں تو اسے جہاز سے اٹھا کر لے آیا تھا، مجھے اس کی مدد کی ضرورت تھی۔ یوں ہم کسی انسان پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے تھے، لیکن یہ لڑکی بڑی ہی معصوم اور مظلوم تھی، اس لیے مجھے ایسا لگا کہ یہ ہمارے کام آئے گی۔ شہنشاہ جنات میری تعریف کرتے ہوئے کہنے لگا، تم نے صرف ہماری نہیں بلکہ ان جنزادیوں اور ان کے بچوں کی بھی مدد کی ہے۔ تم جانتی ہو اگر انہیں ایک دن بھی دیر ہو جاتی تو شیطانی جنات ان پر حملہ کر دیتے اور یہ ہمارے بغیر ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ یہ دونوں واقعی تعریف کے مستحق ہیں۔ وہ دیکھو سامنے، ہم نے ان کی دعوت کا انتظام کیا ہے۔ جیسے ہی میں نے اور عریب نے نظر اٹھا کر دیکھا تو بہت بڑی بڑی دیگیں وہاں پکائی جا رہی تھی۔ لذیذ کھانے کی خوشبو چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ پھر اس صحرا میں کھانے کا دسترخوان سجا دیکھا گیا، جس میں ہم دونوں مہمان خصوصی تھے۔ جنات ہماری تعریف کر رہے تھے اور ہم دونوں نے کھانا کھا کر خدا کا شکریہ ادا کیا کہ ہم خیر خیریت سے یہاں پر موجود ہیں، ورنہ جس بات سے میں ڈر رہی تھی ایسی کوئی بات نہ ہوئی تھی۔ اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ واپسی کا سفر بہت ہی کٹھن تھا، لیکن وہ امام جنات کہنے لگا، ہم تمہیں ایک ایسا راستہ بتائیں گے جو زمینی ہے، لیکن تم آرام سے اسے پار کر لو گے۔ یہ جنگل کا راستہ ہے اور تم آرام سے اس ملک پہنچ جاؤ گے جہاں سے تم ہمیں لے کر آئے ہو۔ یہ بات غیر یقینی تھی، لیکن اب تو ہمیں واپس جانا ہی تھا، کیونکہ پیچھے ہم دونوں کے گھر والے بہت پریشان ہوں گے۔ یہی سوچ کر میں شدید اداس ہو رہی تھی۔ پھر اس نے ہمیں ایک زمینی راستہ بتایا۔ اب ہم اس راستے سے ہوتے ہوئے اپنے ملک جانے کا سوچ رہے تھے، کیونکہ ہمارے پاس تو نہ پیسے تھے اور نہ ہی کوئی ویزا وغیرہ۔ لیکن شہنشاہ جنات نے ہمارے جانے سے پہلے ہمارے ہاتھوں میں ایک بڑا سا صندوق تھما دیا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، یہ تم دونوں کا ہے، یوں سمجھ لو کہ اس شہنشاہ جنات کا انعام ہے۔ جب گھر پہنچ جاؤ گے تو اسے کھول کر دیکھنا، تمہیں بہت خوشی ہوگی۔ ہم نے ان کا شکریہ ادا کر کے وہ صندوق تھام لیا تھا۔ پھر ہم اس زمینی راستے سے خفیہ طریقے سے ہوتے ہوئے واپسی کے سفر پر گامزن ہو گئے۔ گو کہ یہ سفر بہت ہی دشوار تھا، لیکن آخرکار طے تو کرنا تھا۔ اسی جنگل میں بھٹکتے بھٹکتے رات ہو گئی، لیکن ہمیں ابھی تک پہنچنے میں کامیابی حاصل نہ ہوئی تھی۔ تبھی عریب کی نظر ایک خالی گھر پر پڑی تو وہ کہنے لگا، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں صبح ہونے کا انتظار کرنا چاہیے، کیوں نہ ہم اس گھر میں جا کر رات گزارتے ہیں، اس کے بعد ہم صبح سویرے سفر کو دوبارہ جاری رکھیں گے۔ میں اس کی بات مان گئی تھی۔ ساتھ ہی ہمارے پاس ایک بڑا سا تھیلا تھا جس میں ہمارے کھانے پینے کا سامان تھا، جنات کا پکایا ہوا کھانا اور بڑے بڑے فروٹ کے تھیلے اس نے ہمارے ساتھ دیے تھے۔ پھر ہم نے اطمینان سے اس گھر میں بیٹھ کر کھانا کھایا۔ یہ گھر بڑا ہی اجاڑ
اور ویران لگ رہا تھا۔ ظاہر ہے جنگل کے بیچوں بیچ واقع یہ ٹوٹا پھوٹا سا مکان کسی کی دسترس میں نہیں تھا۔ پھر دیوار سے ٹیک لگا کر صبح ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ میرے سر میں بھی درد ہو رہا تھا، لیکن اریب تو وہیں لیٹے لیٹے سو گیا تھا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک کسی کی چیخنے کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں شدید دہشت زدہ ہو گئی تھی۔ اریب بھی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ کہنے لگا، یہ آواز کیسی ہے؟ ہم دونوں شدید خوفزدہ ہو گئے کہ پھر سے کسی مشکل میں نہ گرفتار ہو جائیں۔ اب جیسے ہی میں باہر نکلی تو مجھے ایک لڑکی بھاگتی ہوئی نظر آئی۔ اس نے سفید رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا تو اچانک وہ مجھ سے لپٹ گئی اور کہنے لگی، میری مدد کرو، وہ میرے پیچھے پڑے ہیں۔ میں حیران تھی کہ یہ اس جنگل میں کون ہے، کہاں سے آئی ہے۔ تبھی اس کے پیچھے بھاگتا ہوا ایک خوفناک وجود مجھے دکھائی دیا۔ میں سمجھ گئی کہ یہ انسانی لڑکی ہے اور اس کے پیچھے بھاگتا یہ کوئی جنات۔ تو کیا اس جنگل میں بھی ان کا بسیرا ہے؟ یہ سوچ کر ہم اتنے ڈر گئے کہ میں اس لڑکی سے کہنے لگی، اس گھر میں چھپ جاؤ، ہو سکتا ہے خلاصی مل جائے۔ اب وہ ہمارے ساتھ اس گھر میں چھپ گئی تھی، لیکن اچانک مجھے شہنشاہ جنات کا دیا ہوا وظیفہ یاد آیا۔ اس نے کہا تھا کہ جب بھی کوئی مشکل صورتحال ہو تو اسے پڑھ لینا، ساری مشکلیں دور ہو جائیں گی۔ یہی سوچ کر میں نے وہ وظیفہ کیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد کسی کے بھاگتے قدموں کی آوازیں آنا بند ہو گئی تھیں، لیکن وہ لڑکی بڑی ہی پریشان تھی۔ لمبے لمبے بال پشت پر بکھرے، اس کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے تھے۔ پھر میں اس سے کہنے لگی، تم کہاں سے آئی ہو اور تمہاری یہ حالت کس نے کی؟ تو وہ کہنے لگی، میرا نام مناہل ہے، میں آفس میں نوکری کرتی ہوں، لیکن 2 دن سے موسم اتنا خراب تھا، گھر والے مجھے منع کر رہے تھے کہ آج آفس نہ جاؤ، موسم ٹھیک نہیں۔ لیکن میں جانتی تھی کہ میں کماتی ہوں تو گھر کا گزارا ہو رہا ہے، اس لیے میں گھر کے حالات کی وجہ سے پریشان رہتی تھی۔ چاروں ناچار میں نوکری پر چلی گئی، لیکن واپسی کے سفر میں میری حالت بری ہو گئی۔ جب میں نے برستی بارش دیکھی، سڑک پر کوئی گاڑی بھی نہیں تھی، تبھی ایک آدمی آ کر کہنے لگا، میں آپ کو گھر تک چھوڑ دیتا ہوں، گاڑی ملنا بہت مشکل ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ شیطانی ارادے رکھتا ہے۔ اس نے راستے میں سے ہی مجھ سے غلط حرکات کرنا شروع کر دی۔ اب میں نے اسے دھکا دیا تو وہ غصے میں پاگل ہو گیا۔ میں پاگلوں کی طرح بھاگنے لگی اور بھاگتے بھاگتے اس جنگل میں پہنچ گئی، کیونکہ پیدل آنے جانے کا راستہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ اس نے میرے کپڑے تو پھاڑ دیے، لیکن وہ میرا پیچھا نہ کر سکا، کیونکہ اس خوفناک جنگل میں مجھے چھپنے کے بہت سے مقام مل گئے تھے۔ لیکن پھر ایک دوسرا خوفناک چہرے والا آدمی میرے پیچھے پڑ گیا۔ وہ جس قدر تیزی سے بھاگ رہا تھا، اسے دیکھ کر لگتا کہ وہ انسان نہیں بلکہ کوئی بھوت ہے۔ اب میں نے اسے گلے سے لگا لیا اور کہنے لگی، پریشان مت ہو، ہم بھی تمہاری طرح بہت دور سے آئے ہیں اور ہمارا واسطہ ایسی چیزوں سے پڑ چکا ہے، اس لیے ہمارے ہوتے ہوئے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم تمہیں گھر پہنچا دیں گے۔ اس کے چہرے پر تشکر کے تاثرات تھے۔ پھر وہ کہنے لگی، میں ایک یتیم لڑکی ہوں اور میرے اوپر 4 بہن بھائیوں کی ذمہ داری بھی ہے۔ بھوک پیاس سے وہ نڈھال ہو رہی تھی۔ پھر میں نے اسے جنات کا دیا ہوا کھانا دیا اور فروٹ بھی۔ وہ کہنے لگی، میں نے زندگی میں آج تک ایسے فروٹ نہیں کھائے اور کھانا تو بہت ہی لذیذ ہے۔ اب میں اسے کیسے بتاتی کہ وہ جن کے بارے میں بات کر رہی ہے ان سے ہی ہمارا واسطہ پڑا ہے اور یہ سب انہی کا دیا ہوا ہے، لیکن وہ تو بہت مہربان اور نیک تھے۔ ہم نے ان کا معمولی سا کام کیا تو انہوں نے ہمارا کتنا شکریہ ادا کیا تھا۔ ایک بات پھر سے سوچ کر مسکرا دی تھی۔ پھر دیوار سے ٹیک لگائے اریب تو کب کا سو گیا تھا۔ میں اور وہ لڑکی بھی باتیں کرتے کرتے سو گئے، لیکن صبح جیسے ہی سورج منہ پر آیا تو اچانک میری آنکھ کھلی، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ نہ تو یہاں کوئی لڑکی تھی اور نہ ہی اس کی کوئی نشانی، جبکہ اریب بھی مدہوش ہو کر زمین پر گرا پڑا تھا۔ میں اسے بری طرح جھنجھوڑتے ہوئے کہنے لگی، خدا کے لیے اریب آنکھیں کھولو، تمہیں کچھ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ میں خدا کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ اچانک ہی اس نے آنکھیں کھول دی تھی۔ پھر وہ بیزاری سے کہنے لگا، میں ٹھیک ہوں بالکل، کیوں چلا رہی ہو اتنا؟ پھر میں اسے کہنے لگی، صبح ہو گئی ہے، اب ہمیں واپسی کا سفر کا آغاز کرنا چاہیے۔ یوں ایک بار پھر سے ہم گھر جانے کو تیار تھے۔ یہ جگہ بہت ہی عجیب لگ رہی تھی، لیکن آہستہ آہستہ اتنی دور سے سفر طے کرتے ہوئے بالآخر ہم پاکستان پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ جنگل کا راستہ اور بیچ میں شہری سڑک سے ہوتے ہوئے پیدل ہی پیدل آخرکار 4 دن بعد ہم پہنچے۔ پھر وہ اپنے گھر چلا گیا اور میں اپنے گھر آ گئی، لیکن 4 دن سے رو رو کر میری امی اور بہن کی حالت بری تھی۔ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر امی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں زندہ سلامت ان کے پاس پہنچ گئی ہوں۔ وہ کہنے لگی، اگر تم آج نہیں آتی تو شاید میں بھی مر جاتی۔ کہنے لگی، امی ایسا نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اچانک ہی میرے ذہن میں ایک خیال آیا تھا، وہ صندوق جو جنات نے مجھے دی تھی، وہ تو اسی ویران گھر میں رہ گئی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں شدید پریشانی میں مبتلا فوراً ہی اریب کے گھر پہنچ گئی تھی۔ میں اسے کہنے لگی کہ وہ صندوق ہمیں واپس لانی ہے کسی بھی صورت میں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کے اندر بہت بڑا خزانہ ہے۔ وہ کہنے لگا، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ ایک معمولی صندوق ہے، لیکن مجھے ہر حالت میں وہ واپس چاہیے تھی۔
اور آج رات ہم اسی ویران گھر میں جانے والے تھے۔ گو کہ وہ جنگل بہت خطرناک تھا، لیکن پھر بھی اس صندوق کو حاصل کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہو گیا تھا۔ یوں ایک بار پھر سے خطرناک سفر کا آغاز ہو گیا تھا۔ بھلے ہی کتنی دشواریاں سہیں، لیکن اس صندوق کو حاصل کرنا بہت ضروری تھا۔ جیسے ہی رات ہوئی تو جانوروں کے چنگھاڑنے کی آوازیں اور کسی کے بھاگتے قدموں کی آوازیں ہم اپنے کانوں سے سن رہے تھے، لیکن آج ہم کسی دھوکے میں نہیں آنے والے تھے۔ مجھے ایسے لگتا تھا جیسے وہ لڑکی بھی سوائے دھوکے کے کچھ بھی نہیں تھی، اور اس نے جو مجھے کہانی سنائی تھی وہ سراسر جھوٹ پر مبنی تھی۔ پھر راتوں رات وہ کیسے غائب ہو گئی تھی؟ میں دل ہی دل میں وظیفہ پڑھ رہی تھی جو شہنشاہ جنات نے مجھے بتایا تھا، کیونکہ وہ برے جنات سے بچنے کا وظیفہ تھا۔ تیز تیز قدم اٹھاتے ہم اس گھر کے سامنے پہنچ گئے۔ میں اس صندوق کو دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یہ جوں کا توں ہماری اسی جگہ پر موجود تھا۔ پھر عریب کہنے لگا، ہم ابھی اسے کھول کر دیکھتے ہیں کہ آخر اس میں کیا ہے۔ اگر ہمارے کام کا نہیں ہوا تو ہم اسے یہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ ابھی ہم اسے کھولنے ہی والے تھے کہ اچانک میرے کانوں میں ایک بھیانک آواز آئی، یہ صندوق تمہارا ہے، اس لیے ہم اسے چھو بھی نہیں سکے۔ میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو ایک خوفناک صورت والا جنزادہ میرے پیچھے کھڑا تھا۔ پھر وہ ہم سے کہنے لگا، بہت سے لوگوں نے اسے حاصل کرنے کی کوشش کی تمہارے جانے کے بعد، لیکن کوئی بھی اس میں کامیابی حاصل نہیں کر سکا، کیونکہ اس پر سخت پیرا ہے، اسے وہی چھو سکتا ہے، شہنشاہ جنات نے جسے اسے دیا ہے۔ ہم خوش ہو گئے تھے، لیکن جیسے ہی عریب نے وہ صندوق کھولا تو ہمارے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ ہیرے جواہرات اور زیورات سے بھرا ہوا تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہم دونوں بے تحاشا خوش تھے۔ عریب کہنے لگا، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ ہم کروڑ پتی بن گئے ہیں، اب یہ سارا خزانہ ہمارا ہے۔ پھر میں اس سے کہنے لگی، ہم دونوں آدھا آدھا بانٹ لیتے ہیں، اس طرح ہم دونوں کی زندگی میں آسانی ہو جائے گی۔ یوں پل بھر میں ہماری زندگی ایسے بدل جائے گی۔ اس امام جنات سے تو میری ملاقات بڑی ہی یادگار رہی تھی۔ پھر ہم اس خزانے کو لے کر جا رہے تھے جب بیچ راستے میں ہی ایک گہرا کنواں آیا، لیکن اس کے اوپر گھاس تھی اور ہمیں دکھائی بھی نہ دیا۔ ہم نے جیسے ہی قدم بڑھائے اچانک ہی ہم دونوں اس تاریکی میں گرتے چلے گئے، اور وہ خزانہ بھی ہمارے ساتھ اس کنویں میں گر گیا تھا۔ میں چلا رہی تھی، بچاؤ بچاؤ، کوئی ہمیں بچاؤ، ہمارا خزانہ ڈوب رہا ہے، لیکن ہماری آواز سننے والا وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر میں سسکنے لگی، ایسے لگ رہا تھا جیسے موت کے سائے مجھ پر منڈلانے لگے ہیں۔ پھر اچانک ہی کسی نے میرے منہ پر پانی پھینکا تھا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھی۔ سامنے کھڑی ایئر ہوسٹس مجھے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، واش روم میں جا کر کیا سو گئی ہو؟ حد ہوتی ہے یار، کب سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اب وہ سرگوشی میں کہہ رہی تھی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھی اور مائرہ سے کہنے لگی، لیکن وہ امام جنات کہاں ہے اور میرا خزانہ؟ لیکن یہ کیا؟ اس آسیبی باتھ روم میں آ کر تو میں نے یہ خوفناک خواب دیکھا تھا۔ میں تو اپنی تیسری فلائٹ پر آج اس جہاز کے اندر موجود تھی اور لمبی فلائٹ ہونے کی وجہ سے سو گئی تھی۔ شاید یہ تھکن کے تاثرات تھے۔ اب میرا دل بہت ہی اداس ہو رہا تھا۔ پھر 2 دن تک میں اس خواب کو سوچ کر اداس ہو رہی تھی۔ سوچتی کہ آخر وہ نورانی چہرے سفید رنگ کے لباس والا آدمی کون تھا اور اس نے مجھے اس واش روم میں کیوں بلایا تھا؟ کیا سچ میں ہی میں نے کوئی عجیب سا خواب دیکھا تھا یا پھر یہ حقیقت میں میرے ساتھ ہوا تھا؟ ان باتوں کو سوچتے سوچتے میں مائرہ سے کہنے لگی، کیا یہاں پر کوئی عریب نام کا پائلٹ ہے؟ تو وہ سرگوشی میں کہنے لگی، ارے وہی تو جہاز اڑا رہا ہے، اتنا مغرور ہے کہ کسی سے بات بھی نہیں کرتا، خوبصورت جو بہت ہے۔ اب میں اس مائرہ ایئر ہوسٹس کو کیسے بتاتی کہ میں بن دیکھے ہی عریب نام کے اس پائلٹ سے محبت کر بیٹھی، جو نہ جانے کب مجھ سے مخاطب ہوگا بھی یا نہیں، لیکن میں خوابوں میں اس کے ساتھ ایک بہت لمبے سفر پر جا چکی ہوں۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔